السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ عزیز طلبہ، ہدایہ اخیرین جلد ثالث کا یہ سبق ہے۔ کتاب الاقرار کی بحث چل رہی ہے۔ اس کے دو اسباق ہو چکے ہیں۔ سامنے ایک متن کی عبارت ہے، کتاب الاقرار، اقرار کی بحث سے متعلق، والقول قولہ مع یمینہ۔ نیچے سے دوسری لائن دیکھیں، والقول قولہ مع یمینہ۔ اوپر ایک مسئلہ آیا تھا، مقر بھی معلوم ہو یا مجہول ہو، دونوں صورتوں میں مقر کا اقرار درست ہے۔ مال یا حق کو بیان تو کرے لیکن اس کی مقدار کو ذکر نہ کرے۔ مقر بھی مجہول ہے، اقرار درست ہے۔ البتہ مقر لہو اگر مجہول ہے تو اقرار درست نہیں۔ مقر لہو وہ مستحق شخص ہوتا ہے، جب مستحق شخص ہی نامعلوم ہے تو اقرار کرنا درست نہیں ہوگا۔ مقر بھی مجہول ہو کوئی مضر نہیں، مقر لہو مجہول نہیں ہونا چاہیے۔ مقر بھی جس حق کا اقرار کیا گیا اگر وہ مجہول ہے، اس کی مقدار معلوم نہیں، اس کی مقدار مقر بیان کرے۔ قاضی بھی مجبور کرے گا اس کی مقدار کو بیان کرو۔ جو بھی مقدار بیان کرے اس میں مقر کی بات مانی جائے گی یمین کے ساتھ، مقر لہو کی بات نہیں مانی جائے گی، کیونکہ مقر لہو ظاہر ہے کہ اکثر کا وہ دعویٰ کرے گا، مقر اس کا منکر ہے۔ والقول قول المنکر مع یمینہ، ضابطہ یہی ہے، منکر کی بات مانی جاتی ہے قسم کے ساتھ۔ تو اس لیے جس حق کا اس نے اقرار کیا اس کی مقدار کے سلسلے میں شریعت کا ضابطہ یہ ہے کہ مقر کی بات مانی جائے قسم کے ساتھ، چونکہ وہ زیادتی کا منکر ہے۔ والقول قول المنکر مع الیمین۔ اسی ضابطے کے پیش نظر یہ عبارت ہے، والقول قولہ مع یمینہ ان ادعى المقر لہ اکثر من ذلك، اگر مقر لہو زیادہ کا دعویٰ کرے اس لیے کہ وہ اس سلسلے میں انکار کرنے والا ہے، منکر ہے مقر۔ وَكَذَا إِذَا قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ حَقٌ، اسی طرح جب کہ کہے وہ فلاں کا میرے اوپر حق ہے۔ اسی طرح کا مطلب یعنی بیان کرنا پڑے گا، مقر پر اس کی وضاحت ضروری ہے چونکہ وہ مجمل ہے، اجمالی کلام کرنے والا ہے۔ اجمالی کلام کرنے والے پر اس اجمال کی وضاحت ضروری ہے کہ بتائے کیا حق ہے اس کے ذمے جس کا اس نے اقرار کیا۔ قضا اے یجب البیان، بیان اور اس کی وضاحت ضروری ہے۔ کہ لفلان علی حق، لما بینا، دلیل وہی ہے جو ہم بیان کر چکے، دلیل کی وضاحت ہو گئی، یہ مجمل ہے۔ اقرار تو ثبوت حق کی خبر دینے کا نام ہے، تو اس لیے وضاحت کرنا اس کے ذمے ضروری ہے۔ صفحہ پلٹتے ہیں، آگے کی عبارت دیکھیے، وَكَذَا لَوْ قَالَ غَصَبْتُ مِنْهُ شَيْئًا، کہ میں نے اس سے ایک چیز غصب کی ہے، ایسا بول رہا ہے مقر، غصب کا اقرار کر لیا، بڑی بات ہے۔ ایسے ہی وہی شخص کر سکتا ہے جس کے اندر آخرت کا خوف ہو۔ شیئن کہہ رہا ہے، کوئی چیز متعین نہیں کیا، کوئی چیز۔ اب یہاں پر بھی وہ مجمل ہے، اجمالی کلام کرنے والا ہے، تبیین اس کے اوپر ضروری ہے، اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے، بیان کرنا ضروری ہے کہ وہ شیء کیا ہے۔
پھر شے میں ایسا مال بیان کرے جس میں تمانع ہو، ایک دوسرے سے روکنا، جس کی قیمت ہے، آدمی دینا نہیں چاہتا، دوسرا لینا چاہتا ہے، ایسا مال بیان کرے تمانع۔ اگر مال ہین ہے، ایسا مال ہے جس کی کوئی قیمت نہیں، تو یہ بیان کرنا معتبر نہیں ہوگا۔ یجب ان یبین ما هو مال یجری فیہ التمانع، ایسا مال بیان کرنا اس کے اوپر لازم ہے جس میں تمانع جاری ہوتا ہے۔ تمانع یعنی ایک دوسرے سے اس مال کو روکنا، ایسی چیز بیان کرے۔ یجری فیہ التمانع تعویلا علی العادہ، عادت پر اعتماد کرتے ہوئے، عادت پر بھروسہ کرتے ہوئے۔ عموماً ہوتا یہی ہے، عرف میں طریقہ یہی ہے کہ ایسا مال جو آدمی لینا نہیں چاہتا ہے، دینا نہیں چاہتا ہے کسی کو، لینا کیا، لینے کو تو آدمی فوراً تیار ہو جاتا ہے عرف میں۔ تو شیئن کی جب وضاحت ہوگی تو ایسے مال سے جس میں تمانع جاری ہو۔ جی وَلَوْ قَالَ لِفُلَانٍ عَلَيَّ مَالٌ، اقرار کرتے ہوئے کہہ رہا ہے کہ فلاں کے میرے اوپر مال ہے۔ کیا ہے مال، اس کی مقدار کیا ہے، اس نے اس کی وضاحت نہیں کی۔ فالمرجع الیہ فی بیانہ، اس میں بھی اس کے بیان کی طرف رجوع ہوگا۔ لأنہ هو المجمل، اس لیے کہ وہ مجمل ہے، اجمالی کلام کرنے والا ہے، اس لیے اس اجمال کی وضاحت اس سے طلب کی جائے گی۔ اجمال کا خلاصہ اس سے، اجمال کی وضاحت بیان اس کے ذمہ لازم ہے، اور بات اسی کی مانی جائے گی، مجمل کی، مقر کی، کثیر بیان کرے یا قلیل بیان کرے۔ وَيُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الْقَلِيلِ وَالْكَثِيرِ، مال کثیر بیان کرے یا مال قلیل، حقیر مقدار، تھوڑا مال بیان کر رہا ہے۔ لأن كل ذلك مال، اس لیے کہ قلیل ہو یا کثیر ہو، بہرحال مال ہے۔ مال وہ ہوتا ہے لما یتمول به، جس کا ذخیرہ کیا جائے، یا ما یمیل الیہ القلب، جس کی طرف دل مائل ہو، مال وہ ہوتا ہے۔ قلیل کی طرف بھی، کثیر کی طرف بھی، مال بہرحال قلیل ہو یا کثیر ہو، انسان کا دل مائل ہوتا۔ انہ لحب الخیر لشدید، مال کی محبت میں انسان بڑا ٹھوس ہے۔ انہ لحب الخیر لشدید، تو مجمل ہے، اس کی بات مان لی جائے گی قلیل اور کثیر کے سلسلے میں۔ لأن كل ذلك مال، یہ سب کا سب مال ہے۔ فإنه اسم لما يتمول به، مال ایسی چیز کا نام ہے جس کا ذخیرہ کیا جائے، تمول کیا جائے، یا مال وہ ہوتا ہے ما یمیل الیہ القلب، جس کی طرف دل مائل ہو۔ لیکن ایک بات یہ ہے کہ جب مال کی مقدار بیان کرے تو کم سے کم 1 درہم ہو۔ علیہ مالن کے ذریعے جب اس نے اقرار کیا، چونکہ درہم سے کم پر عرفاً مال کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن بعض حضرات فرماتے ہیں سدس درہم، نصف درہم کو بھی چونکہ مال کہا جاتا ہے اور مال میں شمار ہوتا ہے، اور اس کے چھٹے کرانے کا بھی رواج ہوتا ہے، دانق وغیرہ کا رواج تھا، تو سدس، ثلث اور نصف درہم بھی مال میں شمار ہوتا ہے۔ اس لیے اگر وضاحت سدس درہم، ثلث درہم، نصف درہم کی وضاحت کرتے ہوئے کہ میری مراد مال سے سدس درہم، ثلث درہم یا نصف درہم، تو بعض علماء فرماتے ہیں اس کا بھی اعتبار کر لیا جائے گا، لیکن راجح قول یہ ہے کہ کم سے کم 1 درہم ہونا چاہیے۔ اس راجح قول کو صاحب ہدایہ نے ذکر کیا ہے۔ الا انه لا يصدق في اقل من درہم، مگر یہ کی تصدیق نہیں کی جائے گی 1 درہم سے کم میں، لانه لا يعد مالا عرفا، اس لیے کہ اس کو عرفاً مال شمار نہیں کیا جاتا۔ یہ تو تھا جب کہ اس نے اقرار کیا لفلان علی مال، اور اگر کوئی اقرار کرتے ہوئے کہا مال عظیم، لفلان علی مال عظیم، بڑا مال ہے اس کا میرے ذمہ، مال عظیم بولتا ہے، تو مال عظیم بولنے کی صورت میں کم سے کم 200 درہم میں تصدیق کی جائے گی، چونکہ مال کی صفت اس نے عظیم ذکر کر دی،
تو کم سے کم نصاب کے بقدر ہونا چاہیے، اور زکوٰۃ کا نصاب 200 درہم ہے۔ عظیم کی صفت ذکر کی، اسی لیے صاحب نصاب بھی لوگوں کے نزدیک عظیم المرتبت سمجھا جاتا ہے۔ تو جب مال کی صفت بھی عظیم ذکر کی گئی تو 200 درہم یعنی جو نصاب کی مقدار ہے شریعت میں، زکوٰۃ کے نصاب کی مقدار درہم کے اعتبار سے 200 درہم ہونا چاہیے۔ اور دنانیر کا ذکر آگے آئے گا، دینار کے اعتبار سے 20 دینار ہونا چاہیے جو نصاب ہے۔ اگر اونٹ مراد لیا ہے تو اونٹ کے اعتبار سے 25 اونٹ ہونا چاہیے جو زکوٰۃ کا نصاب ہے، جس کی تفصیل وغیرہ آپ نے قدوری میں پڑھ لی ہے، نصاب وغیرہ کی کتاب الزکوٰۃ کے اندر۔ تو جب مال کی صفت اس نے مال عظیم کہہ دیا کہ فلاں کا میرے اوپر مال عظیم ہے، تو 200 درہم سے کم میں تصدیق نہیں کی جائے گی، لِأَنَّهُ أَقَرَّ بِمَالٍ مَوْصُوفٍ، اس لیے کہ اس نے ایسے مال کا اقرار کیا جو موصوف ہے، یعنی عظیم کی صفت اس کے ساتھ ذکر کی گئی۔ فَلَا يَجُوزُ إِلْغَاءُ الْوَصْفِ، وصف کو ملغا قرار دینا جائز نہیں۔ وَالنِّصَابُ مَالٌ عَظِيمٌ، نصاب عظیم مال ہے۔ حَتَّى اُعْتُبِرَ صَاحِبُهُ غَنِيًّا بِهِ، یہاں تک کہ اس نصاب والے کو غنی معتبر مانا جاتا، غنی سمجھا جاتا ہے۔ وَالْغَنِيُّ عَظِيمٌ عِنْدَ النَّاسِ، اور مالدار شخص لوگوں کے نزدیک بھی عظیم ہوتا ہے۔ ایک قول تو یہ کہا جاتا ہے، یہ 200 درہم کی بات آئی ہے، یہ حضرات صاحبین کا قول ہے۔ امام صاحب کا قول یہ ہے کہ اگر اس نے مال عظیم کہا تو کم سے کم 10 درہم ہو۔ 10 درہم جو مہر کی مقدار ہے وہ بھی مال عظیم ہے۔ 10 درہم نصاب سریقہ ہے، چوری کا نصاب ہے، کہ جس 10 درہم پر چور کا ہاتھ کاٹا جاتا ہے اور مہر کی بھی مقدار ہے تو 10 درہم بھی مال عظیم ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے، لیکن امام صاحب کی ایک روایت وہ بھی ہے جو صاحبین کی ہے، یعنی 200 درہم۔ گویا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی 2 روایت ہو گئی مال عظیم کے سلسلے میں، ایک روایت تو صاحبین کے ساتھ یعنی 200 درہم سے کم میں تصدیق نہیں ہوگی، دوسرا یہ کہ 10 درہم بھی مال عظیم ہے چونکہ وہ نصاب سرقہ ہے اور مہر کی مقدار ہے۔ وعن ابی حنیفۃ رحمہ اللہ انہ لا يصدق فی اقل من 10 دراہم وہی نصاب السرقہ، لأنہ عظیم، اس لیے کہ سرقہ کا جو نصاب 10 درہم وہ بھی عظیم ہے۔ عظیم اس طور پر حیث تقطع به الید المحترمہ، اس لیے کہ اس کی بنیاد پر محترم ہاتھ کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ وعنہ مثل جواب الکتاب، امام صاحب سے ایک روایت کتاب کے جواب کے مانندہ اشارہ ہے صاحبین کے قول، یعنی 200 درہم کی طرف۔ 200 درہم کی ایک اور آگے تھوڑا پڑھ لیتے، بات یہ پوری ہو جائے گی۔ یہ تو اس وقت ہے جبکہ اس نے دراہم کہا تھا، جب دنانیر کہا فَالتَّقْدِيرُ فِي بِالْعِشْرِ، اس میں 20 دینار کے ذریعے اندازہ ہوگا، چونکہ دینار کے اعتبار سے 20 دینار نصاب زکوٰۃ ہے۔ اور ابل اگر کہا تو ب25، اس لیے کہ یہ ادنا نصاب ہے جو اس میں زکوٰۃ واجب ہے اس کی جنس سے۔ اور اگر ایسا مال ذکر کیا جو زکوٰۃ میں جس کا ذکر نہیں آتا ہے تو پھر نصاب کی قیمت کا اعتبار کیا جائے گا۔ وفی غیر مال الزکوٰۃ بقیمت النصاب، اور مال زکوٰۃ کے علاوہ میں قیمت نصاب کا اعتبار ہوگا۔ یہ تو مال عظیم ان کی بات تھی، آئندہ پڑھیں گے اموال عظام کے ذریعے اس نے اقرار کیا، تو انشاءاللہ العزیز کل اس کا سبق ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے لیے سمجھنا آسان فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔